بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رحمت و مغفرت میں توفیق دی کہ اس کے دسترخوان رحمت پر ہم حاضر ہوں، اور کیا ہی بہتر ہے کہ اس دسترخوان رحمت پر اس کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب کو ہم پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی جس کی بنیاد کے اوپر ماہ رمضان کو پروردگار نے فضیلت بخشی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی پروردگار نے خاص طور پر اس مہینے میں نزول قرآن کا تذکرہ کر کے اہمیت ماہ مبارک رمضان کو بیان کیا ہے۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو سورہ ہے سورہ حجرات، یہ ہمیں ایک زندگی گزارنے کے طریقے کو بیان کرتا ہے، ہمارے سامنے وہ اخلاق اور وہ آداب رکھتا ہے کہ جن کی اگر ہم رعایت کریں تو زندگی ہماری خوبصورت ہو سکتی ہے۔ حجرات کے سلسلے سے ہم نے کل عرض کیا کہ 18 مختصر سا سورہ ہے، 18 کل آیتیں ہیں، 18 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ، کہ جسے خاص طور پر آداب و اخلاق کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہی سورہ حجرات ہے جسے آداب و اخلاق بھی کہا گیا ہے، اور میں نے کل اس کی وضاحت کی کہ اسے سورہ حجرات کیوں کہا جاتا ہے۔ حجرات حجرے کی جمع ہے۔ کچھ لوگ آئے تھے، پیغمبر اپنے کسی حجرے میں تھے اور انہوں نے پیغمبر کو بے ڈھپ انداز میں پکارا، اخرج یا محمد، ایسے کہا کہ نکلیں پیغمبر۔ تو مفسرین نے نقل کیا ہے، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض سورے قرآن کریم کے علم بالغلبہ ہیں۔ علم بالغلبہ یعنی سورہ کسی اور مفاہیم کو بیان کر رہا ہے، کچھ اور چیزوں کو بیان کر رہا ہے، لیکن کسی خاص سبب سے اب وہ مشہور ہو گیا۔ جیسے اب پیغمبر کے بہت سارے حجرے تھے، کسی ایک حجرے میں پیغمبر تھے، کسی نے آگے پکارا اور ایسے ہی غلط انداز میں پیغمبر کو پکارا، تو اب اس کا نام سورہ حجرات ہو گیا۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر یا ایھا الذین آمنو سے پروردگار خطاب کر رہا ہے مومنین کو۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ 3 سورے اور تھے، یعنی 2 سورے اور، یعنی یہ 3 سورے ہیں کہ جن کے اندر پروردگار نے یا ایھا الذین آمنو، تو 2 سورے کون ہیں؟ مائدہ اور ممتحنہ۔ مائدہ، ممتحنہ اور حجرات، یہ 3 وہ سورے ہیں کہ جس میں صاحبان ایمان کو پروردگار نے خطاب کیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو یعنی صاحبان ایمان سے خاص طور پر خطاب ہے۔ قرآن کریم میں 2 طرح کے خطاب ہیں، کچھ جگہوں پر یا ایھا الناس ہے، سب سے خطاب ہے، سارے لوگوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس۔ کچھ جگہوں پر صاحبان ایمان سے خطاب ہے کہ تم تو مومن ہو، تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے۔ جو عام لوگ ہیں ان کی زندگی، ان کا انداز کچھ اور ہو، لیکن صاحبان ایمان کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلی جو ماہ مبارک کی شب ہے تو پیغمبر کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم احلوا علینا بالامن والایمان، کہ پروردگار اس چاند کو جو ماہ مبارک میں چاند نمودار ہوا ہے، اسے ہمارے لیے باعث امن اور ایمان قرار دے۔ تو باعث امن قرار دے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر، اس مہینے کے اندر، یوں تو اسلام امن کا مذہب ہے، لیکن اس مہینے میں انسان اپنے دنیا کے تمام معاملات میں اگر آپس میں کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے تو سمجھوتہ کر لیتے ہیں، آپس میں اس طرح سے معاملات کو حل کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس مہینے میں تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس مہینے میں تو جھگڑا نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں تو اپنے وعدے کو وفا کرنا ہے، اس مہینے میں اگر کسی نے امانت دی ہے تو عام مہینوں میں تو کچھ ہو، لیکن اس مہینے میں تو کم سے کم ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایک رائٹر ہیں، انہوں نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، توجہ کیجیے گا اس مہینے کے سلسلے سے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کی ایک لیڈی تھی، وہ کسی کے ساتھ جاپان میں اپنا آفس میں کام کرتی تھی، تو ان کے ساتھ میں ایک اردو اسپیکنگ بھی تھے، ہم لوگ کے جیسے۔ تو جب ماہ مبارک ہوا تو ان کا انداز بدل گیا، تو میں کہا بھائی تم لنچ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو
تو کہا کہ رمضان کا مہینہ کیا پھر بھوکے رہنے کا مہینہ ہے؟ تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں بھائی، رمضان کا مہینہ بھوکے رہنے کا مہینہ نہیں ہے، اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو جہاں ہم خود بھوکے رہتے ہیں وہاں ہم کانوں کا بھی، آنکھوں کا بھی، زبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت سوچا کہ ہم گہرا مفہوم بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک مہینے میں ہم کوئی غلط چیز سنتے نہیں ہیں، کوئی غلط چیز دیکھتے نہیں ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے نہیں ہیں، ہم کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے۔ تو وہ جو رائٹر ہے انہوں نے لکھا ہے بڑے خوبصورت انداز میں کہ اس جاپانی لیڈی نے کہا کہ اچھا تو اس کا مطلب تم خالی ایک مہینے میں سچ بولتے ہو، ایک مہینہ جھوٹ نہیں بولتے، ایک مہینہ کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتے ہو، اور یہ تو ہم پوری زندگی ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو مطلب آپ اس کو اس رخ سے بھی دیکھیں کہ وہ جو آداب اسلامی ہیں جسے یہ سورہ حجرات بتا رہا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس سورہ کے مفاہیم کے اوپر عمل کر رہے ہیں، انہوں نے اس سورہ کو پڑھا نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ سورہ نازل ہوا ہے، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد ہماری توجہ کتنی ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار نے اس سورہ کو ہمارے لیے نازل کیا، صاحبان ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ سورہ مائدہ میں نے کل عرض کیا تھا، اے صاحبان ایمان اگر تم نے کہیں پر کسی سے کوئی عہد کیا ہے تو اسے پورا کرو، کہیں پر کسی سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے تو اس ایگریمنٹ کے اوپر رہو، اس کے اوپر پورا اترو۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے صاحبان ایمان، یہ دوسرے سورہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ ممتحنہ میں ارشاد ہوتا ہے، اے صاحبان ایمان اپنا جو دشمن ہے تمہارا، اس دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ، اپنا دوست ان لوگوں کو قرار نہ دو کہ جو تمہارے دشمن ہیں، دشمنوں کے ساتھ دوستی مت کرو، دوستوں کے ساتھ دشمنی مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، جو میرا بھی دشمن ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میرے دشمن سے بھی تم دوستی کر رہے ہو اور اپنے دشمن سے بھی، اور دونوں غلط ہیں، جبکہ اگر تم غور کرو گے دیکھو گے تو جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ تو اس کے اوپر قرآن کریم نے زور دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ ہے کہ جسے سورہ حجرات کا نام دیا گیا ہے۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آیت کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر آپ دیکھیں مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں جن باتوں کی طرف ہماری توجہات کو مبذول کرانا چاہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جلد بازی کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان میں مشہور ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رسمیں ہیں، دین نے انہیں بیان نہیں کیا ہے، لیکن وہ چیزیں ہوتی چلی آئی ہیں تو اب ہم انہیں انجام دے رہے ہیں۔ میں نے کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں ایسی ہی چیزوں کے اوپر توجہ کرنے کی طرف دعوت دے رہی ہے اور روک رہی ہے ایسے چیزوں کو انجام دینے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اگر اللہ کے نزدیک یہ چیز ضروری ہوتی یا رسول کے نزدیک تو وہ اس کا حکم دیتے، جب حکم نہیں دیا ہے تو تم اپنی طرف سے کوئی چیزیں مت لے کے آؤ۔ اب اس آیت کے اندر ایک خاص توجہ رکھیے گا کہ مکمل جو سورہ ہے اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی اس سورہ کو پڑھتا ہے تو وہ زائرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، یعنی رسول اللہ کے زائرین میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ رسول اللہ کو گویا وہ دیکھ رہا ہے تو زیارت کر رہا ہے، یعنی رسول اللہ کی زیارت کے پھر کچھ اصول ہیں کہ رسول اللہ کی زیارت ان سے آگے نہ بڑھنے میں ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں اس طرح سے رہیں کہ رسول اللہ کے آگے نہ بڑھیں، یعنی جو دین کہہ رہا ہے اس دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ رسول سے ہماری زیارت پروردگار لکھ رہا ہے کہ تمہیں زائرین رسول اللہ میں ہم قرار دیں گے۔
پھر یہ وہ آیت یہ وہ سورہ ہے کہ جو ہمیں در حقیقت ہماری تربیت کر رہا ہے فرشتوں کی جیسی تربیت. یہ بہت اہم ہے کہ ہماری جو یہ تربیت کر رہا ہے وہ فرشتوں کی طرح ہماری تربیت کر رہا ہے. کیونکہ انسان کو دیکھیں کہ انسان کی زندگی کے اندر پروردگار نے جو اسے عقل دی ہے، وہ اگر اپنی عقل کے ساتھ جیے گا تبھی وہ عقل کے راستے پر چل کر حیوان سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے. ہم میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان جہاں پر ہے وہیں پر رہے گا، آگے نہیں بڑھے گا، اس کے پاس شعور نہیں ہے. ہمارے پاس شعور اور عقل ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جہاں پر ہیں وہاں پر نہیں رہیں گے، ہم اوپر اٹھیں گے. لیکن ایک انسان اوپر اٹھ ہی نہیں رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے تو کیا ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اکثر جن و انس کی تعداد جہنم کا ایندھن بن جائے گی. یہ اکثریت کیوں بنے گی؟ کس بنیاد کے اوپر؟ اس لیے کہ ان کے کان ہیں، ان سے سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے دل ہیں، اس سے سمجھتے نہیں ہیں. اب آپ اس آیت کو لیں اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے اس فرمان کو لیں جسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ حدیث کہ ما یصنع الصائم بصیامہ، اس روزے دار نے اپنے روزے سے کیا کیا؟ اذا لم یسن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، کہ اس نے اپنے روزے سے کیا کیا کہ جس نے روزہ تو رکھا لیکن نہ اپنی زبان کا روزہ رکھا، نہ اپنے کانوں کا روزہ رکھا، نہ اپنے اعضاء و جوارح کا روزہ رکھا. تو اس نے کیا کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ ہمیں اس مقام پر لے کے جاتا ہے کہ جہنم کا ایندھن بننے سے روکتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی اپنے کانوں سے وہی کام لے رہا ہے جو خدا چاہتا ہے، اگر آنکھوں سے وہی کام لے رہا ہے جو خدا چاہتا ہے، زبان اسی طرف چل رہی ہے کہ جس کی اجازت پروردگار نے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل کو اپنی استعمال کر رہا ہے. چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جہنم کا ایندھن بنا دیں گے اکثر ان لوگوں کی تعداد کو کہ جن کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہوا و ہوس کے آگے اسیر اپنے آپ کو کر دیتے ہیں. اور یہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار ہمیں اس مقام پر پہنچا رہا ہے کہ ہمیں اس طرح سے تربیت کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس اسارت کے بندنوں سے ہم آزاد کرائیں. اچھا، یہ سورہ جو ہے، یہ جو سورہ حجرات ہے، یہ کس طرح ہمیں فرشتوں کے جیسا بناتا ہے؟ اب اس کو دیکھیں، آیت اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. فرشتوں کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں یا سجدے میں ہیں یا قیام میں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی فرشتے جو ہے وہ ہم سے بہت بلند ہیں. وہ انسان کو کہتے ہیں کہ مثلا انسان جو ہے اگر وہ نیک ہو تو اسے کہتے ہیں یہ فرشتہ ہو گیا. جبکہ اگر دیکھا جائے کہ خود فرشتے غبطہ کرتے ہیں انسان کے اوپر کہ انسان کہاں چلا گیا. جی، انسان کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے کہ فرشتوں سے آگے چلا جائے اور اس منزل پر پہنچ جائے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس منزل پر انسان اپنے آپ کو بلند کر سکتا ہے. لیکن جو انسان اتنا بلند کر سکتا ہے وہ گرا بھی سکتا ہے. اتنا گرا سکتا ہے کہ جانور سے بدتر ہو جائے، اتنا اٹھا سکتا ہے کہ فرشتوں سے بلند ہو جائے. جانور سے گرائے گا کس طریقے سے؟ اولئک کالانعام، اگر آنکھوں سے اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کانوں سے نہیں سنا اور دل سے نہیں سمجھا تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ غفلت انسان کو، اگر غفلت ہو تو انسان جانور سے بدتر بنتا ہے، اگر غفلت نہ ہو انسان بیدار ہو تو فرشتوں سے اوپر ہوتا ہے. اب یہ جو سورہ ہے اس کے اندر کچھ اخلاق بیان کیا ہے، کچھ آداب بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ رسول سے آگے مت بڑھو. تو جو ہماری تربیت ہے قرآن کریم فرشتوں کی جیسی تربیت کر رہا ہے. آغا قراتی ایک شخصیت ہیں ایران میں، ایک استاد ہیں اور انہوں نے قرآنیات کے اوپر کافی کام کیا ہے. وہ خوبصورت انہوں نے بات کہی ہے کہ اگر انسان غور کرے تو یہ سورہ ہمیں کم سے کم اس مقام پر پہنچا رہا ہے جہاں پر فرشتے ہیں. کیونکہ فرشتوں کی خصوصیت کیا ہے؟
فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یہ اللہ اور رسول کے قول سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، جو حکم وہ دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھیں گے اور جو حکم پروردگار ہوگا ہم اسی پر عمل کریں گے، اس کا مطلب ہمارے وجود کے اندر وہی صفت پائی جا رہی ہے جو فرشتوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی یہی چیز کہ انسان اللہ اور رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھے، یہ بہت اہم ہے۔ اس میں بعض ایسے افراد ہیں کہ جو مثلا دین کے اوپر عمل کرتے ہیں تو کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، اور اتنا زیادہ ان کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیسے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر پیغمبر، توجہ کیجیے گا یہ خاص میں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی فیملی کے ساتھ اپنا وقت دے رہے ہو، یہ بہت اہم ہے، تو یہ جو اپنی فیملی کے ساتھ تم وقت دے رہے ہو یہ مجھے محبوب ہے اس سے کہ تم مسجد میں جا کر رہو۔ ہم پیغمبر سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ایک شخص آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں، تو پیغمبر اس کے سامنے جو بیان کرتے ہیں تو بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا پیغمبر نے۔ پیغمبر کہتے ہیں جلوس المرء عند عیالہ افضل فی اعتکاف فی مسجد ھذا، یہ سامنے مسجد جو دکھ رہی ہے، پیغمبر کہتے ہیں یہ جو مسجد ہے مسجد نبوی، اس میں تم آؤ، آنے کے بعد اعتکاف کرو، 3 دن تک تم کسی سے کوئی تعلق مت رکھو، اعتکاف، نماز، روزہ تو ہے ہی اس کے اندر، اب قرآن پڑھیں 3 دن تک۔ تو یہ جو آپ اعتکاف کر رہے ہیں یہ، اور کچھ دیر تم جاؤ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو پیغمبر کہتے ہیں وہ جو فیملی کے ساتھ تم بیٹھ رہے ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ نہیں، دیکھیں یہی اب مرحلہ ہے کہ پیغمبر سے ہم سبقت کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ان لوگوں کو تو ہم بولتے ہیں وہ بڑے لعنتی تھے، پیغمبر سے آگے بڑھ گئے، پیغمبر کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو ابھی بھی تو دین پیغمبر کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، اب دیکھیں کہ کس طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اس دور میں بھی انہیں کہتے تھے حمامۃ المسجد، یہ مسجد کے کبوتر ہیں۔ بڑا اچھا، مسجد کے کبوتر تب بنو، مسجد کے کبوتر تب بنو جب اپنے حقوق کی ادائیگی ہو۔ پیغمبر نے کبھی نہیں کہا، اب یہ بہت سخت مرحلہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس میں۔ دیکھیں ایک بہت آسان ہے، میں آؤں آ کے بیٹھوں یہاں پر اور آپ کو بتا دوں بھائی یہ عمل یہ روایت یہ آپ عمل انجام دیں، اور یہ کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ کریں گے تو یہ، کتنا کچھ بھی اس میں سمپل کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بہت ساری ایسی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ جو حقیقت دین ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے جب انسان کے پاس جیسا وقت ہو، ہمارے پاس یہ سرمایہ موجود ہے، جیسا وقت ہو یہ سرمایہ موجود ہے۔ آپ کسی مثلا سویٹ کی دکان پہ جاتے ہیں، بہت ساری الگ الگ مٹھائیاں ہیں، اس کا مطلب تھوڑی ساری کھا لی جائیں، آپ کو جیسا جو وقت ہوگا وہ اس کے حساب سے، وہ یہ مٹھائی کھانے کے لیے مطلب کبھی تھوڑی بہت کھائی جاتی ہے نا، خالی کھانے کی جگہ مٹھائی تھوڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ نوافل جو ہے ایسے ہی ہیں، واجبات کو آپ ادا کریں، واجبات جب بھی کبھی کسی بڑی شخصیت سے، جیسے مثلا آیت اللہ بہجت، ان سے ایک شخص نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بزرگ ہمارے استاد نے بیان کیا کہ آغا بہجت جو ہے وہ جا رہے تھے حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا تو ان کے پیچھے پیچھے کہ آغا ذرا ایک مجھے مسئلہ بتا دیجئے، اور ان کو روکا، صبح کا ظاہراً وقت تھا، کہا کہ بتائیے کہ آپ تو عارف ہیں، اس مقام پہ پہنچے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آغا نے اشارہ کیا حرم امام رضا علیہ السلام کی طرف، گنبد کی طرف، کہا وہ کرو جو یہ چاہتے ہیں، وہ مت کرو جو یہ نہیں چاہتے ہیں، واجبات کو انجام دو، حرام سے بچو بس۔ اب اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے الجھا لیا، کتنی ایسی روایتیں ہیں، میں اس کی طرف پھر کبھی آؤں گا، موضوع سے نہیں ہٹ جاؤں، کہ بعض اصحاب کو پیغمبر نے منع کیا کہ یہ ہمارا دین یہ نہیں ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، ہمارا دین نہیں ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے کا نام دین ہے، کنٹرول اپنے آپ کو اوپر رکھو۔ اب آپ صرف مسجد میں آ کے اپنے آپ پہ کنٹرول، مسجد سے باہر نکلے تو پھر وہی درندہ ہو گیا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ گھر میں بہت، یہ جملہ ہے اس کی باریکی کو سمجھیں کہ مسجد تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، کمال یہ ہے کہ تم گھر کو مسجد بنا دو، کمال یہ ہے کہ اپنی گھر کو مسجد بنا دو، اپنے دل کو جھکا دو۔ تو بہت سارے ایسے افراد تھے، اب آپ کو میں یہ حقیقت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی کوئی مثال نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا ان کے اندر بڑی عبادت کا جذبہ پیدا ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ یا رسول اللہ، اب اس زمانے میں بہرحال یہاں پر ایمرجنسی کے دور میں ایسا ہوا تھا، نسبندی وغیرہ وہ اس طرح کے مسائل، تو اس زمانے میں بھی ایک خاص انداز ہوا کرتا، تو وہ
جاتے تھے طبیبوں کے پاس، بڑے بڑے معالجین ہوتے تھے، حکیم، تو کہتے تھے بس ایسا کچھ کر دو کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہ رہے. بہرحال اس سے زیادہ میں اور کھل کے اس کو بیان، ہاں نہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، پہاڑ پہ چلے گئے، وہ تو خود چلے جاتے تھے. یہ ایسا کرتے تھے کہ گھر میں رہیں لیکن بس ان کی شہوتیں، ہر چیز ان کی مطلب اب ختم ہو جائے، کچھ نہ رہے. اس کو کہتے تھے، ایک ورڈ ہے، ہاں نہیں صوفی دوسری، یہ مقتول نسل، یعنی گھر میں رہتے ہوئے اپنے ایسا کر لینا کہ اب مثلا اولاد نہ ہو، بچے نہ ہو، کچھ نہ ہو، یعنی گھر میں آدمی رہے اس کو فقط اللہ، مقتول نسل، اپنی نسل کو ختم کر دیا. اب آگے مثلا ہمیں بچے نہیں چاہیے، تو اس کے لیے یہ اس طرح کے پیغمبر، اور کچھ لوگوں نے ایسا یہ کر بھی دیا اور اس کے بعد پیغمبر کے پاس آئے. بہرحال یہ سب ایسا کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوگی. اب تکلیف میں پریشان، یا رسول اللہ کا کیا یہ کام ہم نے کیا، کیوں کیا تم نے، کس نے منع کیا تھا؟ پیغمبر نے انہیں روکا. تو یہ وہ چیز ہے کہ پیغمبر سے آگے بڑھ جانا ہے، پیغمبر سے آگے بڑھ جانا ہے کہ پیغمبر نے نہیں کہا ایسا. تو اب اس میں جو ہے یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ انسان جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دے. اور اگر ہم حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں یا کہیں پر بدعتوں کا رواج ہوتا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قرآن کی جو آیت ہے سورہ حجرات کی پہلے آیت ہمیں روک رہی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ لے کے جاؤ. یہ بہت اہم ہے کہ اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو. کچھ لوگوں نے اس پہ معنی لیا ہے. اچھا، اس میں مفسرین کے درمیان میں ایک بات ہے کہ عام طور پر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے آگے مت بڑھو. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، رسول اللہ کے آگے مت چلو، یعنی آگے مت چلو، رسول کے پیچھے چلو بس، لا تقدمو. آیت اللہ جواد عاملی ظاہراً علامہ طباطبائی نے بہت خوبصورت اس کی مثال دی ہے. کہتے ہیں آیت کو آپ دیکھیں ایک بار، آیت کیا کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول، یہ دیکھیں اس میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو اللہ کب آتا ہے ایسے چلتا ہوا کہ تجھ سے آگے مت بڑھو؟ یہ بہت ظریف نقطہ علامہ طباطبائی نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اللہ کب ایسا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ اور رسول مثلا آگے، اگر کچھ کھانا کھا رہے ہیں تو تم اس کے آگے مت بڑھو، اور رسول آگے چل رہے ہیں تو اس کے آگے مت بڑھو، کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے آگے. یہ نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، ادب ہے اگر تم نہیں بڑھتے، لیکن آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول. اگر صرف رسول ہوتا تو تمہاری بات ٹھیک ہوتی. اگر یہ کہا جاتا کہ رسول کے آگے مت بڑھو تو یہ سمجھ میں آتا کہ مطلب ہم رسول چل رہے ہیں ان کے آگے نہ بڑھیں، یا رسول کھا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں اس کے آگے نہ بڑھیں. لیکن جب اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کا مطلب اللہ تو نہیں کھاتا ہے نا، اس کو تو ضرورت نہیں ہے کھانے کی، نہ اللہ چلتا ہے، نہ اللہ کو ایسا کوئی کام کرتا ہے جس سے آپ آگے بڑھ جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ نے جو شریعت بنائی ہے اس کے آگے مت بڑھو. یعنی اللہ نے جو دین بنایا ہے، جو اللہ نے قانون بنایا ہے، اس قانون کے اوپر مت جاؤ. تو یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ وہ جو اس زمانے میں کچھ لوگ تھے، خاص لوگ تھے جہاں پر آیت نازل ہوئی ہے، مخصوص وہاں سے نہیں ہے، وہ ایک اس کا مصداق ہے. یہ آیت ہم سب کے لیے ہے، یعنی یہ آیت ہم سب کو خطاب کر رہی ہے. اس دور میں رسول اللہ تھے، آج رسول کا دین ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہم دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا ہم دین کو فالو کر رہے ہیں. جتنا ہم دین کو فالو کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم رسول اور اللہ سے آگے نہیں ہیں. اب کچھ نمونے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ صرف ایک جگہ پہ کہیں پہ آگے بڑھ گئے ہوں، نہیں، متعدد ایسے نمونے ہیں کہ جہاں پر لوگ رسول اللہ سے آگے بڑھے. ایک مثلا عید قربان میں ابھی جو ہے وہ مثال کے طور پر رسول اللہ نے قربانی کی نہیں، وہ پہلے سے آ کے قربانی کر کے آگے، یا رسول اللہ ہم نے قربانی کر دی ہے. مثلا صبح اٹھے، سب سے پہلے قربانی کی اور آگے آیت نازل ہوئی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کم سے کم دیکھو رسول اللہ ہیں، رسول اللہ قربانی کر دیں، کم سے کم انتظار کرو، پھر اس کے بعد. یہ ایک مرحلہ ہے. یعنی مختلف اس طرح کی چیزیں میں آپ کی خدمت میں متعدد چیزوں کو عرض کر رہا ہوں. کچھ ایسے لوگ تھے کہ ابھی ماہ مبارک رمضان مطلب 29 کا ابھی کچھ چاند ہوا نہیں ہوا، بس ان کو ہو گیا بھائی روزہ ہو گیا چاند ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ روزہ رکھ لیا. رسول اللہ روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، یہ روزہ رکھ کے آئے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ کہہ رہے خورما کا، یا رسول ہمارا روزہ ہے. کیوں؟ ہم ماہ مبارک کا رمضان کا انتظار کر رہے تھے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہیں آگے بڑھو. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مرجع ہے فرض کریں. اب اس کے لیے اس نے کہا کہ بھائی
یہ فرض کریں کہ جو اس کا مبنا ہے اس کے تحت چاند ثابت نہیں ہوا ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ جو سب جگہ پہ اس طرح سے ہو گیا تو ابھی یہ کیا ہے؟ تو ایک تو منزل یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے لیے ثابت ہو گیا، ہم نے اگر دیکھ لیا وہ ایک الگ منزل ہے۔ ہم نے اگر اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، ایک مسئلہ شرعی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تمام جو ہمارے ناظرین ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو کلاس میں حصہ لے رہے ہیں آن لائن، وہ بھی اس پہ توجہ فرمائیں اور جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس کو اسی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے چاند دیکھ لیا میرے سامنے، اب مرجع میرا آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں چاند نہیں ہوا ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مرجع کہہ رہا ہے چاند نہیں ہوا ہے اور میں نے چاند دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور واقعی دیکھ لیا، تو اگر میں مطمئن ہوں تو مجھے اپنے دیکھے پر عمل کرنا ہے، مرجع کی بات پہ یہاں پر عمل نہیں کرنا ہے، مرجع کے مسئلے کو ضرور فالو کرنا ہے، لیکن یہ مرجع جو کہہ رہا ہے کہ چاند نہیں ہوا ہے تو وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ مرجع، اس پہ بہت توجہ کیجیے گا کہ اگر چاند ہو گیا اور ہم نے چاند کو دیکھ لیا تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے جو ہم نے دیکھ لیا، چونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہ بہت ہی یعنی سخت یہ مسئلہ ہے اور اس کے اوپر توجہ کی، اس کا مطلب یہ نہیں مرجع کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مرجع کی مخالفت یہاں پر ہے کہ قرآن اور روایت سے وہ کوئی نتیجہ نکال کے دیتا ہے، ہم کوئی روایت سے نتیجہ نکالتے ہیں اور ہم کوئی بھی نتیجہ نکالیں وہ ہمارے اوپر نہیں ہے، وہ پھر مرجع ہی کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ چاند ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو مرجع خود اس نے تھوڑی نہیں، اب ظاہر ہے کہ اس کے سامنے بھی کچھ دلائل ہیں جو اس کو وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب آپ جب خود سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ جو چاند کا مسئلہ ہے، یہ صرف میں بریکٹ میں عرض کر دوں، یہ تقلیدی مسئلہ نہیں ہے۔ تقلید اس کے اندر ہے کہ وہ جو چاند دیکھا جا رہا ہے وہ آپ ظاہری اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یا کچھ ذرائع ہیں، ٹیلیسکوپ سے دیکھا جا رہا ہے یا تو بعض مراجع اس میں اختلاف رکھتے ہیں، وہ ایک الگ صورتحال ہے، اس کی طرف نہیں جاؤں گا اور زیادہ یہ معاملہ جو ہے وہ نہ ہو جائے، پیچیدہ نہ ہو جائے۔ اگر کوئی سوال ہوگا تو اس سلسلے سے ہم اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ پیغمبر نے کچھ لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا، دیکھیں تبلیغ کے لیے بھیجا کفار کے پاس، تبلیغ کی انہوں نے، کفار نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے دین کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، انہوں نے کچھ لوگوں کو، جو ایک گروپ گیا تھا 10-12 لوگ کا، اس میں سے لوگوں کو پکڑ کے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ 3 لوگ اس میں سے بچے، بھاگ گئے۔ راستے میں انہیں 2 لوگ ملے جو قبیلے بنی عامر کے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اسی قبیلے کے ہیں جن لوگوں نے ہمارے مسلمانوں کو پکڑ کے شہید کر دیا۔ ان کو پکڑا انہوں نے، ان 2 لوگوں کو، اور ان دونوں کو قتل کر دیا۔ پیغمبر کے پاس آئے کہ ہم نے انتقام لے لیا، پیغمبر نے کہا بہت غلط کیا تم نے، یہ 2 لوگ اس قبیلے کے ضرور تھے لیکن ان کا کیا اس میں عمل دخل تھا؟ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، یہ ایک اور منزل آئی۔ امام علیہ السلام مولا کائنات نے کسی کے سامنے جو ہے کوئی آیا کہ پیغمبر کسی کے سامنے آیا، تو جس طریقے سے پیغمبر کے لیے ہے، ائمہ تحریر کے لیے بھی یہ ہے کہ پیغمبر سے آگے مت بڑھو، ائمہ کے آگے بھی مت بڑھو۔ کہا کہ کوئی دعا بتائیے، مولا نے کہا پڑھو یا مقلب القلوب۔ جانے لگا تو کہتا ٹھیک ہے پڑھوں گا یا مقلب القلوب والابصار۔ مولا نے کہا ابصار میں نے نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے لیکن تم اپنی طرف سے آگے مت بڑھاؤ۔ بنی تمیم سے پیغمبر نے کسی کو چاہا کہ کوئی ایک کسی جگہ پر لوگوں کو پیغمبر بھیج رہے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ پیغمبر کسی جنگ میں جانا چاہتے تھے تو مدینے میں کچھ لوگوں کو رکتے تھے کہ بھی تم مدینے میں دیکھو گے کیا معاملات ہیں مسلمانوں کے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی ہونا چاہیے نا، پیغمبر چلے گئے تو مدینے میں، تو پہلے اور دوسرے جو خلیفہ ہیں انہوں نے، ایک نے کہا کہ فلاں کو چھوڑیے پیغمبر، اس کو یہ میری نظر میں بہتر، دوسرے نے کہا یہ بہتر ہے، تو پیغمبر ابھی بولے نہیں، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ بہتر ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ بہتر ہے، تو اب یہ جو ہے آیت نازل ہوئی لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی، یہی سورہ حجرات کی تفسیر چل رہی، اللہ اس کے رسول کے اوپر آگے مت بڑھو، ولا ترفعوا اصواتکم، اور ان کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو مت اٹھاؤ، بلند مت کرو۔ ایک شخص تھا مولا کائنات کے پاس آیا، اس نے کہا مولا مجھے دعا بتائیے، مولا نے دعا بتائی لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت، تو اس نے کہا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، آگے پھر ایک اور لگا دی
مولانا نے کہا نہیں میں نے یہ تمہیں نہیں بتایا ہے، جتنا بتایا ہے اتنا ہی کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ۔ بعض اصحاب نے کیا کیا کہ وہ رات کو اپنے گھروں میں جاتے ہی نہیں تھے، مسجد ہی میں رہتے تھے کہ اب نہیں جائیں گے، اب ہم دین آ گیا ہے، اب ہم خدا سے نزدیک ہوں گے، گھر نہیں جائیں گے، تو گھر جائیں گے تو شہوت اور یہ وہ ساری چیزیں، خواہشات نفسانی، پھر ہم دوسری اس میں چلے جائیں گے، دوسرے ڈائریکشن میں، پھر بال بچوں میں مشغول ہو جائیں گے، یہ ساری یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ، تو ہم گھر ہی نہیں جائیں گے۔ پیغمبر نے کہا نہیں ایسا مت کرو، کھانے پینے کو انہوں نے چھوڑ دیا، پیغمبر نے کہا نہیں اپنے گھر جاؤ۔ کمال یہ ہے کہ اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یا رسول اللہ شادی ہی نہیں کریں گے، یہ بھی ہے، شادی ہی نہیں کریں گے، اب دین ہے تو اب دین سے ہم نے شادی کر لی۔ رسول اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے جو ہے وہ منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب آپ اس طرح کی بہت ساری اور متعدد ایسی روایتیں ہیں کہ جہاں پر بہت سارے ایسے افراد تھے جو آتے تھے، افطار کا وقت ہو جاتا تھا، افطار نہیں کرتے تھے، بیٹھے رہتے کہ اپنے اوپر تھوڑا سا اور پریشر لے کے آ رہے ہیں، اپنے نفس کو اور کچل رہے ہیں، تو پیغمبر کہتے تھے نہیں بھائی افطار کا وقت ہو گیا ہے، افطار کرو، روزہ ہو گیا اب افطار کرو۔ کہتے تھے یہ رسول اللہ بعد میں افطار کریں گے، نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت جاؤ۔ تو جس طریقے سے یہ آگے جانے کا ہے ایسے ہی پیچھے رہ جانے کا بھی ہے کہ اللہ اور رسول کے آگے بھی مت جاؤ، اللہ اور رسول کے پیچھے بھی مت رہو۔ تو اب تک یہ جو سورہ ہے اس سے ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ سورہ حجرات ہم سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن دین کا ہے اسی کو فالو کرو، اس کے آگے مت جاؤ جو رسول نے کیا ہے، اور نہ اس کے پیچھے جو رسول نے کیا ہے۔ پیچھے رہ گئے، رسول ایک عمل کی طرف پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، آپ رسول کی بات کو نہیں سن رہے۔ تو انشاءاللہ آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور اگر سوالات ہیں تو